لش گرین اسلام آباد اور اس کا سب سے بڑا آبی ذخیرہ راول جھیل تیزی سے تباہی اور آلودگی کا شکار ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، میں ہوں نوید صدیقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام آباد کے حوالے سے گلوبل فارسٹ واچ اور سپارکو نے ایک خطرناک قسم کی سٹیٹسٹکس اور امیجری جاری کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 2001 سے لے کر 2025 تک تقریباً اسلام آباد کے 14 ہیکٹرز پر محیط جنگلات اور درخت کاٹے گئے بے رحمی کے طور پر، اور اس سے کیا نقصان ہوا؟ 6 لاکھ ٹن جو کاربن ہے اس کا اخراج ہوا۔ بہت زیادہ تیزی سے اربنائزیشن ہو رہی ہے، آبادیاں ایل پلان پھیل رہی ہیں، انفراسٹرکچر بھی ایل پلان طریقے سے بڑھ رہا ہے، سیمنٹ کا استعمال اور ترقیاتی منصوبے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، درخت کاٹے جا رہے ہیں ترقیاتی منصوبوں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر، مگر درخت اس کے متبادل نہیں لگ رہے ہیں۔ اور جو بہانہ بنایا جاتا ہے کہ مارگلا ہلز پر وائلڈ فائر لگ گئی ہے، مگر وہ بہت معمولی چیز ہے۔ دوسری ایک خطرناک چیز یہ ہے کہ سپارکو اسٹیٹ اینڈ اپر ایٹماسفیئرک ریسرچ کمیشن ایک بہت بڑا ادارہ ہے، پاکستان کا دنیا میں نام ہے، انہوں نے راول جھیل کے حوالے سے خطرناک قسم کی امیجز اور اسٹیٹسٹکس جاری کی ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 2004 میں لی گئی تصویر اور 2024 میں لی گئی امیجز کے مطابق راول جھیل کے ارد گرد 50% جنگلات بے رحمی کے طور پر کاٹے گئے، اس کا متبادل نہیں لگایا گیا۔ راول جھیل میں آلودگی کی شرح بہت بڑی ہے، سرنجز اگر دیکھا جائے اس میں بہت پائی جاتی ہیں، طبی فضلہ وہاں پر پایا جاتا ہے، سیوریج کا پانی پھینکا جاتا ہے، اس میں خطرناک بیماریاں اس وقت پھیلتی ہیں جب مانسون کی بارشیں ہوتی ہیں، پانی ابلتا ہے، مچھلیاں بھی مر جاتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو پینے کا پانی فراہم کیا جاتا ہے، مگر دراصل وہ بیماریاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت 2004 میں راول جھیل کی جو پانی کا رنگ تھا وہ سبز مائل تھا، جو کہ اب سیاہی مائل ہو گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ اس میں کئی ہے، آلودگی ہے، اور ارد گرد آلودگی تیزی سے پھیل رہی ہے، مگر انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی CDA کے انوائرمنٹ میں CDA کلائمیٹ چینج منسٹری کوئی بھی نوٹس نہیں لے رہے، لمبی تان کے سو رہے ہیں، اور ہر سال صرف ایک بتا دیا جاتا ہے کہ اتنی مچھلیاں مر گئی، مگر اس کے اوپر کچھ نہیں کیا جاتا۔ ورلڈ فارسٹ جو واچ ہے، گلوبل فارسٹ واچ، ان کی تحقیقات کے مطابق اور سپارکو کی تحقیقات کے مطابق جو مرگلا میں آگ لگتی ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہے کہ جنگلات کی کٹائی خطرناک ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ 77% تقریباً جنگلات کٹ چکے ہیں۔ اسلام آباد کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جو کہ 2002 میں تقریباً 35 میکسیمم جاتا تو اب 50 تک اور 48 تک پہنچتا ہے۔ اور اگر مرگلا جھیل اور مرگلا جو راول لیک کی بات کریں، ویو پوائنٹ کی بات کریں، تو وہاں پر جو تیزی سے جو سرگرمیاں ہیں، کمرشل سرگرمیاں ہیں وہاں پر دی گئی ہیں، باربیکیو اور ٹریکس وغیرہ چیزیں دی گئی ہیں، اس سے بھی آلودگی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ مگر خطرناک حد سے بات یہ بھی ہے کہ CDA کا انوائرمنٹ ونگ یا دیگر ادارے بالکل کام نہیں کر رہے۔ اسلام آباد کے جو فارسٹ ہے وہ بھی تباہ ہو رہے ہیں، پارکس ہے اس کے اوپر بھی نہیں کر رہے، اور درخت وغیرہ جو لگائے جاتے تھے ہر سال وہ بھی نہیں لگائے جاتے، جس کی وجہ سے کاربن کا اخراج بڑھ گیا ہے، ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا ہے، اور اسلام آباد کی آلودگی جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، اور جنگلات نہ ہونے کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد دنیا کے گرم ترین پہلے 10-12 شہروں میں اس کا شمار ہو رہا ہے۔